بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ ہمارا تفسیر جلالین کا سبق جاری و ساری ہے، اور ہم نے گزشتہ درس کے اندر پڑھا تھا کہ مدینے کے اندر دو قبیلے رہتے تھے یہودیوں کے۔ ایک کا نام تھا بنی قریظہ اور ایک کا نام تھا بنی نضیر۔ اور مشرکوں کے بھی دو قبیلے رہتے تھے، اوس اور خزرج۔ تو اس کے حوالے سے ہم نے گزشتہ درس کے اندر پڑھا تھا کہ وہ جب ان کا کوئی اپنا قیدی بن کر آتا تھا تو پھر وہ اس کو فدیہ دے کر ادا کرتے تھے، یعنی اس کو آزاد کرتے تھے کرواتے تھے۔ اور وہ جنگ بھی کرتے تھے اپنوں کے ساتھ، تو یعنی ایک بات کو وہ مانتے تھے اور ایک بات کو وہ نہیں مانتے تھے، اس کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا تھا نا کہ تم اپنے لوگوں کو اپنے گھروں سے نہ نکالنا، اپنے لوگوں کے ساتھ تم لڑنا نہیں، اور جب وہ قیدی بن کر آئیں تو تم نے ان کو فدیہ بھی ادا کرنا ہے۔ تو وہ ایک بات کو تو مانتے تھے کہ ان کا فدیہ ادا کرتے تھے، لیکن ان کے ساتھ جھگڑا کرنا یا ان کو گھروں سے نکالنا، وہ اس پر عمل نہیں کرتے تھے، یعنی ان کے ساتھ لڑتے بھی تھے، گھروں سے نکالتے بھی تھے۔ تو اس کے بارے میں آگے کہتے ہیں کہ افتؤمنون ببعض الکتاب، کہ کیا تم ایمان لاتے ہو بعض کتاب پر، کتاب کی تورات کی بعض آیات پر تم ایمان لاتے ہو، وتکفرون ببعض، اور بعض آیات کا تم انکار کرتے ہو، ان کا کفر کرتے ہو۔ ایک بات کو مانتے ہو ایک بات کو نہیں مانتے۔ کس بات کو مانتے ہو؟ آگے نکالا وہو الفدا، وہو الفدا، اور وہ فدیہ ہے۔ جس بات کو تسلیم کرتے ہو مانتے ہو وہ فدیہ دینا ہے۔ آگے و تکفرون ببعض، وہ کس کا انکار کرتے ہیں؟ وہ ترک القتل والاخراج والاخراج والمظاہرت، اور وہ قتل کو ترک کرنا۔ جس کا تم انکار کرتے ہو تو وہ قتل کا ترک کرنا ہے، گھروں سے نکالنے کا، اخراج کو ترک کرنا ہے، اور مظاہرہ کا ترک کرنا ہے۔ مظاہرہ کا مطلب ہوتا ہے آپس میں بیٹھ کر باتوں کو یعنی سلجھانا اور حل کی طرف آنا۔ تو تم قتل کو بھی تم نے چھوڑ دیا، اخراج یعنی گھروں سے نکالنے کو بھی تم نے چھوڑ دیا، والمظاہرہ، اور مظاہرہ کو بھی تم نے چھوڑ دیا، یعنی ان تمام چیزوں کے اندر تم مبتلا ہو گئے۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي، تو جو ایسا کرے گا، من یفعل ذالک، جو ایسا کرے گا یعنی بعض پر ایمان لائے گا، بعض پر بعض کا انکار کرے گا، تو اس کی جزا، تم میں سے اس کی جزا کیا ہوگی؟ اس کی جزا نہیں ہوگی۔ یہاں پر ما نافیہ ہے، فما جزاء، اس کی جزا نہیں ہوگی۔ تم میں سے جو بندہ یہ کام کرے گا تو اس کی جزا نہیں ہوگی سوائے رسوائی کے، حوان، رسوائی، وذل، اور ذلت۔ ذلت و رسوائی اس کی جزا ہوگی، وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوگا، آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہوگا۔ الا خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں اس کے لیے ذلت و رسوائی ہے۔ و یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت والے دن اس کو شدید اشد عذاب کی طرف پھیرا جائے گا، اور وہ جہنم کا عذاب ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت والے دن ان کو شدید اشد برے عذاب کی طرف ان کو پھیرا جائے گا، لوٹایا جائے گا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اس کو دو طرح سے پڑھا گیا ہے، يَعْمَلُونَ بھی پڑھا گیا ہے اور تَعْمَلُونَ بھی پڑھا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو یا وہ کرتے ہیں، دونوں قراتوں کے مطابق، ٹھیک ہے۔ تو خزیون کے بعد حیان و ذل نکالا، یعنی اس کی معنی بتائی خزیون کی، ذلت و رسوائی۔ فی الحیات دنیا کے بعد وقد خذوا بقتل قریظۃ و نفی النضیرۃ الی الشام، اور وہ ذلیل و رسوا ہوئے، وہ خضوع، اور وہ ذلیل و رسوا ہوئے، الی الشام، شام میں، وہ شام میں، ملک شام میں وہ ذلیل و رسوا ہوئے۔ کیسے؟ بقتل القریظہ، قریظہ کے قتل کی وجہ سے، قریظہ نے ان کو قتل کیا، تو قتل کرنے کی وجہ سے وہ ہوئے۔ وہ نفی ندیرت، اور ندیر، بنی ندیر کے نفی کرنے کی وجہ سے وہ ذلیل و خوار ہوئے۔ وہ درب الجزیت، اور ان پر جزیے کے لازم ہونے کی وجہ سے، ان پر جزیہ لازم ہو گیا تھا کہ تم رہو گے تو تم ٹیکس دو گے، ٹیکس لینے کے
ساتھ ان پر یہ بھی ذلت اور رسوائی ان پر مسلط کی گئی۔ بالبا، یہ غافل بغافلن کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وم اللہ بغافلن بھی پڑھ سکتے ہیں اور بغیر با کے بھی پڑھ سکتے ہیں، وم اللہ، اگر اس کو وم اللہ غافل، ٹھیک ہے۔ وہ اور یا معلوم کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ یا معلوم تا کے ساتھ بھی آیا ہے، یا معلوم یا تعملون، اما یا معلوم اما تعملون، تو سیگے کا یہ حاضر اور غائب کا فرق ہوگا۔ آگے کہتے ہیں اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرۃ، یہی وہ لوگ ہیں، اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے خریدا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیاوی زندگی کو خریدا۔ فلا یخفف عنہم العذاب، تو ان سے عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی، ان کی عذاب کو کم نہیں کیا جائے گا۔ وما ہم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی، عذاب جو ان کو ہوگا آخرت میں، قیامت میں، تو ان پر جو عذاب ہوگا اس عذاب کے اندر تخفیف نہیں کی جائے گی، یعنی ان کو عذاب کو گھٹایا نہیں جائے گا۔ ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی، ان کی اس طرح مدد کی جائے کہ ان کے عذاب کو روک دیا جائے، ان کے عذاب کو کم کیا جائے، تو اس طرح کی ان کی کوئی بھی مدد نہیں کی جائے گی۔ بالآخرت کے بعد نکلا بے ان آسروحا علیہا، یعنی انہوں نے آخرت کی زندگی کے بدلے میں، آخرت کے بدلے میں دنیاوی زندگی کو خریدا، کیسے خریدا؟ بعید طور پر کہ انہوں نے اس پر اثر و رسوخ پا لیا، بے ان آسروحا علیہا، کہ انہوں نے ترجیح دی، انہوں نے آسرو، انہوں نے ترجیح دی، بھروسہ کیا، اثر و رسوخ بنایا، کس کو؟ دنیا کی زندگی کو۔ آسرو کے اندر ہا جو ہے یہ دنیاوی زندگی پر کی طرف راجع ہوگی، یعنی انہوں نے دنیاوی زندگی پر اثر و رسوخ حاصل کیا، علیہا، آخرت کی زندگی کے برخلاف، کے مقابلے میں، ٹھیک ہے۔ ینصرون کے بعد یمنعون نکالا، یمنعون منہ، یعنی ان کی مدد نہیں کی جائے گی، بعید طور پر کہ ان سے عذاب کو روکا نہیں جائے گا، کہ عذاب ان سے روک دیا جائے اور ان کو عذاب نہ ہو تو یہ ان کی مدد ہو جائے گی، تو اس طرح کا ان کے ساتھ کوئی سین نہیں ہوگا۔ آگے کہتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، وہ کتاب کون سی تھی؟ التورات۔ تو کتاب کی یہاں پر معنی مرادی بتائی کہ کتاب سے کون سی کتاب مراد ہے۔ وَكَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے کفایت کی اس کے بعد رسولوں کے ساتھ، یعنی ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت سارے رسول آئیں۔ اے اتبعناہم رسولا فی اسر رسول، یعنی ہم نے اتباع کی، ہم نے پیچھے لگایا، اتبعناہم، ہم نے ان کے پیچھے لگایا، بنی اسرائیل کے پیچھے لگایا رسولوں کو، فی اسر رسول، رسول کے اثر میں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہ دنیا سے تشریف لے گئے تو ان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء کرام کو ان کی طرف بھیجا، بہت سارے رسول ان کی طرف بھیجیں۔ وَآتَيْنَا عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، اور ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ بن مریم کو واضح دلائل، واضح نشانی عطا کی، دی۔ وہ واضح نشانیاں کون سی تھی؟ المعجزات، المعجزات، وہ معجزات دیے، کا احیاء الموتى، جسے مردوں کو زندہ کرنا، و ابراء الاکمہ، اور اکمہ بولتے ہیں برس کی، یعنی مادرزاد اندھوں کو، مادرزاد اندھوں کو، مادرزاد اندھوں کو بری کرنا، والابرس، اور ابرس برف کی بیماری والوں کو بری کرنا، یہ ہم نے ان کو معجزہ عطا کیا تھا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا کیے تھے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، جیسے آگے سورہ مریم کے اندر آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، یا آل عمران کے اندر بھی آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ بن مریم کو یہ کمال عطا کیا تھا کہ
یہ کمال عطا کیا تھا، یہ معجزات عطا کیے تھے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، اور جو برس والے جو مادرزاد اندھے ہوتے تھے تو ان کو نور بھی دیتے تھے، اور جو برس کی بیماری اس میں مبتلا ہوتے تھے ان کو وہ شفا بھی دیتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، اس کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ لیجیے گا۔ السلام علیکم۔